بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یا رب زدنی علما۔ دجال پہ ہماری پہلے بات ہو چکی ہے۔ ایک ویڈیو جو ہے اس کا حصہ اول پارٹ 1 وہ اس پہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہے اور دوستوں کو ڈلیور بھی کیا ہے۔ در حقیقت ہم یہ تو بڑے شوق سے سوال کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا، دجال کا کب ہوگا، امام مہدی کا، یاجوج ماجوج سارے معاملات۔ تو اس میں ہم قصہ داستان یہ انفارمیشن بڑی حیرانگی سے لیتے ہیں، سنتے ہیں اور پھر بھلا دیتے ہیں۔ دراصل میرا سب سے زیادہ فوکس اس بات پہ ہے کہ علمی طور پہ ہم کہاں پر ہیں اور عمل کہاں پر ہیں۔ ضرور ہمیں اس چیز کا علم ہونا چاہیے دجال جو ہے وہ کیسا ہے، کیسے آئے گا، اس کے بارے میں فرمان نبوی، فرمان رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، کیا سارے معاملات ہیں۔ لیکن کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اس دجال کو فیس کر سکیں، ان معاملات کو اپنے ایمان پہ قائم رہ سکیں؟ کس صورتحال میں ہیں ہم؟ تو اس میں اگر دیکھا جائے تو یہ دجالیت تو اب سے ہم پہ حاوی ہے۔ جب کہ ہم سے کوئی پوچھے تو ہم کہتے ہیں جناب ہم بڑے ٹھیک ہیں، بڑے اچھے ہیں، ایمانی طور پہ ہمارے دل میں ایمان ہے، محبت رسول ہے، محبت اسلام ہے، ہم جی مسلمان ہیں۔ کوئی اہل سنت والجماعت، کوئی دیوبند، کوئی شیعہ حضرات اور سارے یہ جو فرقے اور انہوں نے اپنے اپنے معاملات سب نے کیے ہوئے ہیں۔ یہ کہتا کہ ہم جنتی ہیں، دوسرے دوزخی ہیں، ساروں نے اپنا جنت کا جو ہے نا وہ پورا بندوبست کر رکھا ہے، خود کے لیے جنت کے لیے اور دوسروں کے لیے دوزخ کے لیے۔ تو اس معاملے میں ہم ایک دوسرے پہ لگے ہوئے ہیں، طنز اور جو ہے سارے شکوک و شبہات، الزامات اور معاملات۔ تو اب دیکھا جائے کہ ہم کھڑے کہاں پہ ہیں، ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہماری ذمہ داری کیا ہے بطور امت مسلمہ، کیونکہ نبیوں کا سلسلہ تو سٹاپ ہے۔ خاتم النبیین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو ہر امتی، ہر مولوی کا، ہر علماء کا، ہر مفتی کا، مفکر کا، چاہے ہو نہ ہو نالج اس کے پاس کتنا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس نے اسلام کے پیغام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو، اس شمع کو، اس مشعل کو آگے کیسے بڑھانا ہے، یہ ذمہ داری ہے ہم پہ۔ تو اس پہ آ جاتے ہیں کہ اب کیا حالات ہیں ہمارے۔ ایک طرف سے دیکھا جائے دجالیت تو آئی ہوئی ہے، دجال کے معاون تو اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، وہ مشن چل رہے ہیں۔ قیامت کی نشانیاں جو بتائی گئی ہیں وہ بہت زیادہ تو وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں، وہ نظر آتی ہیں جو بتائی گئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس میں اب ہم سوئے رہیں گے تو ہمیں یہ اس کا بھگتنا پڑے گا، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ زندگی عارضی ہے، موت سر پہ ہے، تو اس کا جواب تو دینا ہے۔ اس کے لیے تیاری کیا ہے، اصل میں کس سٹیج پہ ہیں، کس کنڈیشن پہ ہیں ہم۔ تو کچھ جو دانشور سمجھدار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ لو جی یہ موبائل ہی اصل میں دجال ہے، اس کی ایک آنکھ ہے، ایک کیمرہ ہے، تو یہی دجال ہے۔ تو آج کا معاشی، سیاسی، سماجی دور دجال کا ہی معاون و مددگار نظر آئے گا۔ کیسے جو ہے ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہے اور لوگ جو ہیں ان کی عملاً زبان سے وہ کچھ کہتے ہیں، وعدہ خلافیاں، سارے سلسلے جو ہے، اور والدین کو اپنے بچوں کو مادیت پرستی اور دنیاوی جو ہے عہدوں کے لیے، دنیاوی کاموں کے لیے
وہ لگے ہوئے ہیں کہ جلدی سے یہ ایسے ایسے کریں اور امیر ہو جائیں۔ تو یہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، اس پہ کام کرنا ہے۔ اس پہ جو ابھی نئی نسل ہے، نیو جنریشن ہے، وہ بھی ماشاءاللہ جو ہے کچھ لوگ جن کی اللہ رب العزت نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، وہ اس مشن میں لگے ہوئے ہیں، فرقوں سے ہٹ کے، مذہب کے معاملات سے ہٹ کے وہ اس پہ محنت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں بڑے موٹیویشن سپیکرز بھی ہیں، وہ بھی ہیں۔ قاسم علی شاہ بڑا اچھا زبردست کام وہ کر رہے ہیں، اور عاطف شیخ صاحب نیو جنریشن کو بڑی ایک پرجوش ان کے ورڈز ہوتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، وہ بھی ہو گئے۔ اور سب سے جو ہے بڑھ کے جن کو ساحل عدیم صاحب، وہ اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں، اور یہ پراپر کوئی مدرسوں سے یہ سارے معاملات کر کے وہ اتنا نہیں ہے جتنا علم مدرسوں میں، درسگاہوں میں درس نظامی کرنے والے، فقہ کو پڑھنے والے، گرامر کو پڑھنے والے، قرآن و حدیث کو ایک پورا ایک گرامر کے حساب سے سمجھنے والے لوگ، یہ جو ہے نا ان کی ضرورت ہے اس میں، کہ نالج ان کے پاس ہے، وہ نکل نہیں رہے، وہ کام نہیں کر رہے، وہ محنت نہیں کر رہے، وہ کسی اور معاملے میں انوالو ہیں، تو ان کو محنت کی ضرورت ہے۔ اس لیے پھر جس کو تڑپ ہوتی ہے، جس کو آگ ہے جس کے سینے میں، جس کو درد ہے امت مسلمہ کا، اس کی حالت زار پہ، وہ اس میں نکل کے محنت کرتا ہے۔ اللہ ان سب لوگوں کو جو ہے صحت کاملہ عاجلہ دے، علم میں برکتیں دے، آسانیاں فرمائے، اور ان میں اس آگ کو اور تیز کرے، جو نیو جنریشن ہے، نیو نسلیں ہیں، ان کے لیے ایک مشعل راہ بنے اور ان کے پیچھے وہ چلیں، تاکہ یہ ایک تحریک کا جو ہے نا ایک شکل اختیار کرے۔ اب آتا ہوں پوائنٹ پہ کہ ہمیں اسلامی ارکان کا عملی مظاہرہ جو ہے وہ ہمارا نہ ہونے کے برابر ہے۔ باتیں ہماری سن لیں، ہمارے معاملات سوشل میڈیا پہ ہر بندہ انتہائی متقی ہے، مسجدوں میں جائیں تو دیکھیں تو نمازی نہیں ہیں، مسجدیں نمازیوں سے خالی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں عملاً جو ہے وہ مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ فحاشی کا ہر طرف رواج ہے، فحاشی کو جو ہے وہ بڑھ رہی ہے سوشل میڈیا پہ، ادھر ادھر ڈراموں میں، ہر جگہ پہ، اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ ملاوٹوں کو روکنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہر دکاندار، ہر معاملات وہ دیکھتا ہے وہ کیسا پیسے بنے گا، کیسا میں کیا کروں، کیا چکر چلاؤں، کیسے میں امیر ہو جاؤں۔ نبی علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو لیکن ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ علماء اپنے تبلیغی مشن سے دور ہیں، خانقاہیں گدی نشین خود جو ہیں وہ ان کی ڈیوٹیاں لگ گئی ہیں جو ناقص ہیں، تصوف، تزکیے، راہ راست، صراط مستقیم سے وہ خود دور ہیں، وہ پیسہ بنانے میں لگے ہیں۔ عورتیں جو ہیں وہ اپنا مارچ کر رہی ہیں، میرا جسم میری مرضی والے چکر میں وہ پڑی ہوئی ہیں، اور قرآن و حدیث سے دور ہیں، ٹھیک ہے۔ جو کوئی مذہبی علمی کوئی معاملات پہ ہیں ان پہ پابندیاں ہیں، لیکن یہ جو مارچ ہیں عورتوں کے وہ جناب وہ چل رہے ہیں۔ نئی نسل ڈپریس ہے، کوئی نان مسلم اسلام قبول اگر کرنا چاہتا ہے تو وہ دیکھے گا کس کے پاس جاؤں، کس فرقہ ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، وہ کہے گا چلو یہ خود ان کا پتہ نہیں کیا حالت ہے، تو ہم اسلام قبول کر کے بھی کیا کریں گے۔ تو اس میں نئی نسل وہ اپنے معاملات میں لگی ہوئی ہے، وہ ڈیوائس ہاتھ میں ہے، موبائل، وہ فضول کاموں میں، پب جی، گیمز، یہ ٹک ٹاک، سوشل میڈیا، کیسا پیسے بنے گا، کیا کریں گے۔ معاشی صورتحال، ملکی صورتحال حکومتی لیول پہ ہے ہی ایسی کہ اپنی اپنی سب کو پڑی ہوئی ہے، اور جو ہے اصل جو ہے وہ کیا ہے، اس میں فرقوں والا معاملہ، علماء حضرات بجائے اس کے کہ وہ مین جو کام ہیں سچائی کے، نمازوں کے اور بیسک پہ لوگوں کو لا نہیں رہے، وہ اور اپنے اپنے فرقوں کو کلیئر کرنے میں، واضح کرنے میں، ایک دوسرے سے الزامات میں لگے ہوئے ہیں۔ والدین اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے، وہ بچوں میں ٹرانسفر مادیت پرستی ہو رہی ہے، روحانیت سے دور ہو رہے ہیں، اور علماء، پیر، درویش، صوفیہ
یہ سب دیکھیں سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، سارے نہیں، جو راہ راست پہ ہیں، صراط مستقیم پہ ہیں، ایسے تو ہیں، اللہ کا کرم ہے، ادروائز یہاں قیامت کا ایک سما نہ برپا ہو جائے۔ اللہ کے جو مجاہد ہیں، اللہ نے جن کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ تو لگے ہوئے ہیں، ان کے علاوہ میں بات، وہ تو ہمارے سر کا تاج ہیں، وہ تو ہماری جان ہیں، اور اس کے علاوہ جو دوسرے اسی بھیس میں لگے ہوئے ہیں، وہ وظائف بتانے میں لگے ہوئے ہیں، جناب وظیفے کریں اور امیر ہو جائیں، وہ سارے معاملات وہ الگ چل رہے ہیں۔ قرآن حدیث جو ہے اس پہ عمل نہیں ہے، اور معاملات میں سارے پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن قبروں پہ پڑھنے کے لیے بس رہ گیا ہمارے پاس، اور بیماروں کی جو ہے موت کیسے آسانی سے ہو جائے وہ آپ ان کو لے کے آئیں جناب، وہ بیمار جو ہے وہ اس کو موت آسانی سے آ جائے، قرآن پڑھ لیں، اتنی دفعہ قرآن پڑھیں، اتنا ثواب بھیجیں، چلے فارغ کریں سارے معاملات، کیسے بیمار ٹھیک ہو، کیسے مطلب کے لیے، مقصد کے لیے ہم نے اس کو اپنا استعمال کر رہے ہیں۔ اس کی قرآن کی آیات، اس کے ٹرانسلیشن کو لوگ جو ہیں وہ اپنی موڈیفیکیشن کر کے بنایا ہوا ہے کہ یہ ایسے ہے تو ہم ایسے کر لیتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں جو ہے بطور امتی، بطور امت مسلمہ، امت محمدیہ کیا کردار ادا کرنا ہے، تو اس پہ ہمیں توجہ کرنی ہے، اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو نیکسٹ یہ بات چلتی رہے گی، دجال پہ مزید جو ہے وہ جتنا مرضی اس پہ جو ہے اس کو بات ہو سکتی ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس کو اس کا آنا کیسے ہوگا، اس کو ختم کون کرے گا، اس سے بچے گا کون، تحفظ کس کا ہوگا، اس پہ بات ہوگی۔ جزاک اللہ۔